ویلکم ٹو انفو ورلڈ گلیکسی۔ اس ویڈیو میں آپ کو قافیہ، ردیف، مطلع وغیرہ کے بارے میں سمجھاؤں گی کہ ان کو غزل اشعار میں کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے ساتھ سمجھاؤں گی، اور یہ ہر کلاس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل مطلع کیا ہے؟ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا وہ شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، مطلب آخر میں جو الفاظ یا لفظ آتا ہے یا کلمہ آتا ہے وہ سیم ہو، ایک جیسے ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر گل کو ہوتا صبا قرار، اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار، اے کاش۔ تو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹو ورڈز ان کے سیم آ رہے ہیں۔ قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں ردیف سے پہلے آنے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو اوپر اگزامپل دی گئی تھی، اس شعر میں استعمال ہونے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قرار اور بہار قافیہ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ از ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سواری کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ گویا غزل یا قصیدے کے پہلے شعر میں قافیہ الفاظ کے بعد آنے والے ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فزا نہیں ہوتا۔ اوپر دیے گئے شعر اور اس اشعار میں استعمال ہونے والے ایک جیسے الفاظ اے کاش اور نہیں ہوتا ردیف ہیں۔ مجاز مرسلہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی و مجازی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اس کو مجاز مرسلہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بادل برسنا مطلب بارش، الحمدللہ پڑھنا مطلب سورۃ فاتحہ پڑھنا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ بادل برسنا مطلب بارش آ رہی ہے۔ کنایا کیا ہے؟ کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ یا رمز و اشارہ کے ہیں، مگر علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی معنوں میں بھی وہی مراد لیا جا سکے اسے کنایا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آب حرام شراب کے لیے کنایا ہے تو شتر بے مہار، زبان دراز، بیہودہ باتیں کرنے والا۔ نیکسٹ پوائنٹ از تجنیس معنوی ایسے الفاظ جو لکھنے، پڑھنے اور آواز میں ایک جیسے ہوں لیکن معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، انہیں تجنیس معنوی کہتے ہیں۔ مطلب وہ الفاظ جو لکھنے میں بھی ایک جیسے ہوں، پڑھنے میں بھی اور آواز میں بھی ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی کیا ہوں؟ مختلف ہوں۔ مثال کے طور پر کان کھویا، کھویا سونا، سونا کافر وغیرہ۔ سونا نیند کی حالت، سونا قیمتی دھات، کافر معشوق، کافر خدا کا منکر۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونا نیند کی حالت میں بھی سونا کہلاتا ہے اور دوسرے معنوں میں سونا زیورات کو بھی کہا جاتا ہے۔